بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم اما بعد۔ حضور آئے تو سرد آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا۔ بجھے چہروں سے زنگ اترا، ستے چہروں پہ نور آیا۔ بجھے چہروں سے زنگ اترا، ستے چہروں پہ نور آیا۔ حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ یتیموں اور ضعیفوں کو پناہیں مل گئی آخر، یتیموں اور ضعیفوں کو پناہیں مل گئی آخر۔ حضور آئے تو ذروں کو نگاہیں مل گئی آخر۔ جس محفل میں آقا کریم سید المرسلین، خاتم المرسلین، شفیع المذنبین، معصوم آمنہ، شاہ الاولاد، شاہ مکہ و مدینہ، رحمت للعالمین حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی، اسم گرامی، ذکر مبارک و معطر لیا جاتا ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ اس محفل میں سانس لینا بھی ثواب ہوتا ہے۔ جو اس محفل کے آرگنائزرز ہیں، آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں کچھ گزارشات آپ کے سامنے رکھ سکوں، اپنی طالب علمانہ کچھ چند الفاظ آپ کے سامنے رکھنا مقصود ہے کہ دین اسلام کا وہ جو کور پیغام ہے، جو ایسنس ہے کہ قرآن مجید سے محبت، قرآن مجید کے پیغام کو پھیلانا اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور اطاعت کی ترغیب دینا، یہ ہماری ویلیوز ہیں، یہ ہمارا میسج ہے جو ہم نے اپ کمنگ جنریشن کو دینا ہے۔ اور آج کی یہ محفل، یہ مجلس اس بات کا ثبوت ہے کہ کس انداز میں ہمارے تعلیمی ادارے، چاہے وہ ماڈرن ہوں، چاہے ریگولر جو تعلیم دے رہے ہیں، کس انداز میں وہ ایک پیغام کے اوپر متفق ہیں، اور وہ جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید فار ایور بک ہے، ہمیشہ کی کتاب ہے، اور یہ وہ کتاب ہے کہ جو رہتی دنیا تک انسانیت کی نجات کا سبب ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں علموا اولادکم ثلاث خصال، اپنی اولادوں کو یہ تین چیزیں سکھاؤ۔ نمبر 1، حب نبیکم، اپنے نبی کریم علیہ السلام کی محبت ان کو سکھاؤ۔ فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ فرمایا لوگوں، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے والدین، اپنی اولاد، دنیا بھر کے سب رشتوں سے زیادہ حضور پاک علیہ السلام سے محبت کرنے والا نہ بن جائے۔ میک دا قرآن یور بیڈ بک۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ جسٹ گیو اونلی 5 منٹس، جسٹ 10 منٹس دا قرآن۔ سونے سے پہلے قرآن مجید کو صرف 5 منٹ دیتی۔ آج کا بچہ جب صبح اٹھتا ہے تو سب سے پہلے اپنا موبائل دیکھتے ہیں کہ میرے فرینڈ نے، میرے دوست نے مجھے کیا پیغام بھیجے، اور اس کو جواب دیتے ہیں۔ کبھی صبح اٹھ کے ہم نے یہ بھی سوچا کہ آج مکہ المکرمہ سے میرے لیے کیا پیغام آیا ہے، آج مدینہ منورہ سے میرے لیے کیا پیغام آیا ہے۔ کبھی اس نے یہ قرآن مجید کو بھی کنسلٹ کیا کہ لیٹ می ریڈ 1 or 2 آیا فرام دا قرآن، and whatsoever I'm going to extract a teaching from this ayah, I'll consider this as motto of the day۔ آج میں نے یہ 5 آیتیں پڑھی ہیں اور یہاں سے میں نے پیشنس سیکھا ہے۔ I'll practice it at my job, at my school sphere، اور جہاں پر بھی میں جا رہا ہوں۔ آج کی ان 5 آیات سے میں نے گریٹفلنس سیکھی ہے، ان سے آج میں نے ہارڈ ورک سیکھا ہے، اسمارٹ تھنکنگ سیکھی ہے، ہیلپنگ ادر سیکھا ہے، سروس ٹو دا کمیونٹی سیکھا ہے۔ میں نے اس سے یہ سوشل ایٹیکیٹ سیکھے ہیں، سوشل مورل سیکھے ہیں۔ آج کے دن کے لیے یا فار دس ویک اس چیز کو میں اپنے پریکٹس کا ذریعہ بناؤں گا یا بناؤں گی، اور یہ میرے لیے موٹو آف دا ڈے ہوگا یا موٹو آف دا ویک ہوگا۔ یوں دیکھیں ایسے چینج لائے قرآن مجید تو لائف کو چینج کرنے کے لیے۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ نمبر 2، وعملوا الصالحات۔ سیکنڈ ون، successful people are those who do good deeds, those who work for their spiritual development, do good deeds, stay righteous. This is the biggest challenge for our youth۔ آج کے نوجوان بچوں بچیوں کا سب سے بڑا چیلنج یہ ہے، how to be firm on faith and how to firm on the righteous deeds and how to be righteous is the biggest challenge۔ ہمارے ارد گرد گناہوں کی طرف کھینچنے والی جتنی چیزیں ہیں، اس وقت سیلف کنٹرول کی جتنی ضرورت ہے، پہلے شاید کسی زمانے میں نہیں تھی۔ گناہوں کی طرف بلانے والی جتنی چیزیں، جتنے نقشے، جیسا انوائرمنٹ، کلائمیٹ ہمارے ارد گرد موجود ہے، ہمارے ہاتھوں میں، ہماری جیب میں، جسٹ انڈر آ تھم گناہوں کے اسباب موجود ہیں۔ جب فیتھ ہوتا ہے
اور righteous بندہ ہوتا ہے, so it is easy for him or her to have greater self-control. You know, the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam said, you put first step on your desires, your second step will be in Jannah. This is the biggest challenge. How to control your desires, biggest challenge. Desires پر کنٹرول کرنے کا ایک فارمولا ہے, وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. I'm a very humble student. یہاں پہ ٹیچرس موجود ہیں, میری اصلاح کر سکتے ہیں, مجھے اور بھی چیزیں بتا سکتے ہیں. But what I have discovered, ایک طریقہ وہ یہ ہے to protect yourself when you are alone, to control yourself. The first thing is that, but I'll request you, don't go in isolation. Don't make yourself alone. کبھی بھی اکیلے کمرے میں مت رہیں, مت بیٹھے. Always take your family friends. اکیلے رہنا, this is fatal. مہلک ہے, یہ مہلک ہے. خدا کے لیے ہم اس میں اپنے کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو جائیں. اکیلا رہنا, خلوت, تنہائی, یہ مہلک ہے. اس وقت سب سے زیادہ آپ کے اوپر ڈیزائرز کا اور سفلی جذبات کا, خواہشات کا غلبہ ہوتا ہے. اٹس چیلنج. تو اپنی پرسنالٹی کو, اپنی چیسٹی کو, اور اپنی پرائیویسی کو, اور اپنی عزت کو, اپنی حیا کو, موڈیسٹی کو پروٹیکٹ کرنے کا سب سے بہترین میتھڈ یہ ہے کہ کبھی بھی خود کو اکیلا مت ڈالیں. وما علینا الا البلاغ المبین.